میں ہوں نوید ستی، اور آپ جیسے کہ سنتے ہیں، ابھی سن بھی رہے ہیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ جو ہے وہ ننگی ہو گئی، اسلام آباد ہائی کورٹ بڑھ گئی۔ ظاہر ہے اب بچہ بچہ اگر اس پہ بات کر رہا ہے تو اس کی کوئی وجہ ہے، اور وجہ بڑی کلیئر ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو چیف جسٹس ہیں عامر فاروق صاحب اور جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب، یہ کیس سن رہے تھے۔ نواز شریف کا کیس معاملہ ہے، ایون فیلڈ اور العزیزیہ ریفرنس کی معاملہ ہے۔ آج پہلے احتساب عدالت نے ان کی جو وارنٹ گرفتاری ہے وہ معطل کی ہے 24 اکتوبر تک، اور ساتھ اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھی کر دی ہے۔ اب یہی سملر کیس عمران خان کا بھی تھا، اس میں بھی ضمانت ہونی تھی، لیکن آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یعنی عمران خان کے کیسز جو ہے وہ کاز لسٹ سے ہی غائب کر دیے گئے آج، کہ آج عمران خان کے کیس نہیں سنے جائیں گے کیونکہ آج صرف میاں نواز شریف کے کیس سنے جائیں گے۔ تو اس سے اندازہ ہو رہا ہے کہ کل تو دونوں کیس تھے اور آج وہ عمران خان کے کیس تو ہوئے ہی نہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ عمران خان کا معاملہ جب تھا تو اس وقت آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ بائیو میٹرک کے لیے عمران خان کو نہ صرف بلایا گیا بلکہ وہاں پر تذلیل کی گئی، اٹیک کروائے گئے، اور بائیو میٹرک کے بعد ہوا کیا تھا وہ آپ سب جانتے ہیں کہ جس طریقے سے جو دعویٰ بولا گیا تھا، اور اس وقت کہا گیا کہ بائیو میٹرک نہیں ہے تو کوئی کسی قسم کی حفاظتی ضمانت نہیں ملے گی۔ لیکن میاں نواز شریف کے معاملے میں ان کا مذاق اڑائی جا رہے ہیں، اسی لیے کہہ رہے ہیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ بڑھ گئی تو فلانے بڑھ گئی۔ وہ کہتے ہیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے پاس میاں فاروق صاحب کے پاس، عامر فاروق کے پاس یعنی جو میاں نواز شریف کے تھمبنیل بھی ان کے پاس تھا کہ انہوں نے خود ہی جو ہے وہ بائیو میٹرک کر لیا۔ تو یہ وہ بات ہے جو اب بچہ بچہ کر رہا ہے کہ یہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہو رہی، بلکہ ایک پارٹی پوری کو ملیا میٹ کیا جا رہا ہے، اور دوسری پارٹی کو جو ہے نواز شریف کو جو ہے وہ مصنوعی طریقے سے کوشش کی جا رہی ہے لیڈر بنانے کی۔ اور سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ عوام ہی نہیں ہے اس کے ساتھ، عوام بچے آج جو ہے جو کچھ کر رہے ہیں وہ آپ کے سامنے ہے، اور یہ انتہائی یعنی میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کوئی اچھی بات ہو رہی ہے، بڑا غلط ہو رہا ہے۔ پیپلز پارٹی بھی کہہ رہی ہے کہ جناب ایک صرف میاں نواز شریف کو یعنی ون مین کو لانے کے لیے اس کے لیے الیکشن کی جو ہے وہ ڈیلے کر دیا گیا، آئین کو توڑ دیا گیا آئین کو۔ مطلب کون سا آئین ہے جب پنجاب اور کے پی میں الیکشن نہیں ہوئے؟ وہ 14 مئی والا کیس ابھی شاید 2030 میں 14 مئی کا فیصلہ ہوگا 2022 والے کا۔ تو اس طریقے سے عدالتوں نے اپنا جو ایک معیار یا جو یعنی جو ان کا وہ تھا وہ تو کھو دیا، اور ظاہر ہے پھر 140 نمبر پہ ہوں گے یا نہیں ہوں گے تو یہ تو میرے خیال سے بچہ بچہ سمجھتا ہے کہ یہ عدالتیں جو ہیں وہ عام عوام کے لیے نہیں ہیں، یہ عدالتیں بنائی گئی ہیں صرف یہ پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے۔ اور اس وقت آپ یہ دیکھیے کہ الیکشن کے حوالے سے کہ کیا جو چیف جسٹس اس وقت کے موجود ہیں ان کا عمران خان کے بارے میں یا تحریک انصاف کے بارے میں کیا ہے، یہی صورتحال دے کر پی ٹی آئی کے لوگوں کو ابھی بھی توڑا جا رہا ہے۔ کہتے ہیں جناب آرمی چیف کا بہت سٹانس کلیئر ہے، چیف جسٹس کا بہت سٹانس کلیئر ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ کے جناب چیف جسٹس ہیں اس کا بھی بڑا سٹانس کلیئر ہے، چیئرمین نیب کا بھی بڑا سٹانس کلیئر ہے، اور یہی وہ ادارے ہیں، اور اب نادرا میں بھی جو لگا دیے گئے ہیں یہ وہ ادارے ہیں جنہوں نے الیکشن کروانے ہیں۔ الیکشن کی مینجمنٹ یا الیکشن کی جو انجینئرنگ ہو رہی ہے وہ یہاں سے ہونی ہے، تو پھر کس طریقے سے جو ہے وہ کیا ہوگا۔ اور بات ہو رہی ہے کے پی کے سے بھی کچھ لوگ جو پی ٹی آئی چھوڑ رہے ہیں، میں اگلی ویڈیو میں اس پہ ڈیٹیل میں بات کروں گا کہ علی امین گنڈا پور کے ساتھ کون کون لوگ جو ہیں جن سے بات ہوئی ہے، اور یہ سردار ترین الیاس کی جو گفتگو لیک ہوئی ہے وہ آپ جانتے ہیں، چند لوگوں کے پاس ہے، اس میں وہ کلیم کر رہے ہیں کہ علی امین گنڈا پور کو وہ قائل کر چکے ہیں، ان کے اوپر انہوں نے پیسہ بھی لگایا، ان کے اوپر بہت کچھ کیا۔ لیٹس سی، دیکھتے ہیں کہ وہ کس حد تک جو ہے وہ یہ معاملہ جو ہے وہ سامنے آتا ہے۔